اور کسی چیز کی فضیلت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے عربی میں اسلوب اور طریقہ کار اختیار کیا جاتا، تاکہ مکمل طور پر جو مخاطب ہے وہ بات کہنے والے اور متکلم کی طرف بھرپور متوجہ ہو جائے۔ تو فرمایا محبوب کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار سے اپنی خاص عنایت سے اپنے پیارے حبیب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان کی امت کو عنایت کی۔ سید العالمین محمد الرسول اللہ، عمریں تو کم ہیں، میری امت اس قدر مراتب کو، اس قدر درجات کو، اس قدر فضائل کو کس طرح حاصل کر پائیں گی؟ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے حبیب پر کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا جو مرحلہ وہ لیلۃ القدر کے ذریعے، وہ اس شب کے ذریعے۔ اس لیے سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم فی من الخیر فقد حرم من الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر میں محروم رہا تو وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیبہ مبارکہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوگا تو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت کے ساتھ عبادت کرتا، سب کا بہتر عبادت کے لیے کمر کس رہتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام مزید کوشش کے ساتھ عبادت فرماتے ہیں۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا کیا کہنا؟ آپ عام طور پر اس طرح عبادت فرماتے تھے کہ خالق کے جل وعلا مالک ارض و سما وہ ارشاد فرماتا تھا واہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے سردار ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ سکیں، آپ دشواری میں مبتلا ہو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اڑنے والے، تمہیں نہیں لگتا رات کو تھوڑا قیام کیا کیجیے، آپ قیام میں کمی کیجیے۔ رب آپ سے یہ فرماتا ہے کہ آپ قیام میں کمی کیجیے، آپ کو اس قدر قیام کرتے، اس قدر قیام کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کرنے مبارک وہ متبرم ہو جائے، برم جو ہے سوچنے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء سید الرسل سید المعصومین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدمین شریفین وہ متبرم ہو جاتے کثرت قیام کی وجہ سے، زیادہ کھڑا رہنے کی وجہ سے، زیادہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام کیا اور امت میں گزارش کرتی کہ آپ اس قدر مشقت کرتے ہیں اور آپ کے رب کی آپ پر اتنی عنایتیں، آپ پر تو عنایتیں ہیں، آپ کے صدقے میں آپ کی امت پر اتنی عنایت ہے۔ ظاہر ہے یہ جو لیلۃ القدر ہمیں میسر ہے یہ آقا کے صدقے میں ہی میسر ہے۔ یہ ساری بخششیں، یہ ساری عنایتیں، یہ ساری نوازشیں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ جب ہم پر اتنا کرم ہے تو آقا پر کتنا کرم ہے۔ ان کے صدقے میں ہمیں رحمتوں سے نوازا ہے، ان کے صدقے میں ہمیں مغفرتوں سے سرفراز کیا جا رہا ہے، برکتوں سے، عنایتوں سے مالا مال کیا جا رہا ہے، اپنے قرب سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ
جس رب کی اتنی عنایتیں، جس رب کی اتنی کرم نوازییں، جس رب کی اتنی مہربانییں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اگر کوئی نیکوکار، کوئی یہ سمجھتا کہ میں سارا سال عبادت کرتا رہتا ہوں، بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، فرائض کی بھی پابندی کرتا ہوں، نوافل کی بھی کثرت کرتا ہوں، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہوں، کوئی ایسا نیکوکار ہے، کوئی ایسا صالح فرد ہے، تو اس کے لیے بھی سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اس سے مزید رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اسے اس پر شکر کرنا چاہیے کہ مولا میرا شکر تیری عنایت کہ تیرے فضل و احسان سے مجھے اس عبادت پر مطابقت توفیق میسر، عبادت کرنے کے یہ مواقع میسر آئے، یہ تیرا فضل ہے مولا، تیرا شکر ادا۔ اور جو ہم ایسے خطاکار، ہم ایسے گناہگار، انہیں چاہیے کہ وہ ان لمحات کو عشرہ اخیرہ غنیمت سمجھ، یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، یہ سنہری موقع، کیا پتا، کیا معلوم کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان، جب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے ہیں، شد مکسرا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجرے کی راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ اسی لیے اعتکاف بھی کیا تھا، اعتکاف اسی سبق سے ہے، اور اعتکاف کو بڑے فضائل سید العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا ایسا کہ جیسا کوئی شخص مسلسل نیکیاں کر رہا ہے، تو اب جس نے اعتکاف کیا اسے مسلسل اور لگاتار نیکیاں کرنے والے شخص کی طرح رب ذوالجلال جل وعلا مسلسل کے ساتھ اجر و ثواب سے سرفراز ہے۔ کہاں میرے اسمان کل ہے، ساری نیکیاں کرنے والا، یعنی گویا تمام نیکیاں کو انجام دے رہے جو اعتکاف کرتے، اور جس نے اعتکاف کیا محض اعتکاف کا ثواب دو مقبول اجروں اور بکروں کے بلکہ یہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کرتا ہر سال، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کیا، یہ مقصد نہیں کہ بیٹھ کے گپ شپ کی جائے، اس سے کہا گیا سنایا یہ مقصود تو گھر پر بھی حاصل، اگر محض گفتگو کرنی، بات چیت کرنی، تو یہ دیگر مواقع پر بھی ہو سکتا، اس مقدس مرحلے پر وہ صرف اور صرف عبادت و نیاز، تسبیح ہو، تحلیل ہو، تلاوت قرآن، قیام ہو، رکوع ہو، سجود، یہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف ہے، ہمیشہ ہر سال اعتکاف، اور فرمایا جو بنے ارتقا 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ باعث اللہ بینہ و بین النار سبعۃ قنادق، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 خندقوں جتنا فاصلہ پیدا، اور ہر خندق کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان میں، یعنی رب ذوالجلال جل وعلا اسے دوزخ سے نجات عنایت کرے گا۔ یہ مبالغہ تھا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ جسے میسر آئے، جس کو موقع ہو ضرور لو، اپنی بخشش کی مغفرت کے حصول کے لیے رب ذوالجلال جل وعلا کے حضور
اس کے گھر کا حاضر رب ذوالجلال کی رحمتوں کو مغفرتوں کو حاصل کرے. تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا. آپ کو ویسے ہی یہاں زیادہ کرتے ہیں لیکن لیلۃ القدر بہت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ترغیب فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا لیلۃ القدر اس کے لیے کوشش کرنا اس کو پانے کے لیے. اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اور آسانی بھی کی. فرمایا بالبدر اواخر من شہر بالخصوص 7 راتوں ویسے تو 10 راتوں میں سے کسی ایک شب میں لیلۃ القدر لیکن اغلبت یہ کہ 10 رات لیلۃ القدر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگا تو میں بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن جاگیں تو فرائض بھی ادا کریں اور جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی پڑھیں. قضا کیا جو ہماری نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا کریں اور نوافل اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھیں اور تراویح نماز شام اور تراویح باجماعت کریں. فجر کی نماز کی باجماعت کریں. یہ نہیں کہ رات کو جاگیں اگر اعتکاف نہیں کیا رات کو جاگیں اور صبح جو ہے وہ فجر کی جماعت کے وقت جا کر گھر میں اپنے استراحت کو سو جاتے ہیں. پھر ساری کی ساری رات کی محنت جو ہے وہ ضائع. اس لیے کہ رات کو جاگنا ایک مسنون عمل مستحسن و مستحب عمل جبکہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ واجب یہ لازم اسے ادا کرنا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راتوں کو جاگیں تو جا کر مختلف اذکار ذکر و اذکار میں حصہ لیا جائے نماز تہجد ادا کی جائے اور تلاوت قرآن کی جائے. دیگر نوافل جس قدر پڑھے جا سکتے ہیں وہ پڑھے. صالحین نے فرمایا کہ 1000 رکعت نماز پڑھی جائے اور ہم ایسے نہ پڑھیں. تو صالحین نے کہا کہ چلو متوسط یہ ہے کہ 100 رکعت پڑھی جائے. تو 100 بھی دشوار. تو پھر جس قدر میسر یہ تراویح کے علاوہ امریکہ اس قدر کثرت سے عبادات کیا کرتے ریاضات کیا کرتے. جب رب ذوالجلال جل وعلا کی عنایات اور رب ذوالجلال کا فضل و احسان ان کے شامل حال ہوتا تو ہمیں جو موقع میسر ہے جس قدر ہم ہمارے صالحہ انجام دے سکیں صدقہ و خیرات کر سکیں وہ کریں اور رب ذوالجلال جل وعلا کے حضور توبہ کریں گڑگڑائیں اپنی خطاؤں کی اپنی لغزشوں کی اپنے گناہوں کی اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے. رب ذوالجلال جل وعلا کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار رہتے راتوں کو جاگتے آخری عشرے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور گھر والوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی جگا گھر والوں انہیں بھی ارشاد فرمایا بیدار رہنے کا عبادت و ریاضت کا وقت ہے. خود بھی دوسروں کی آگ سے بچنا ہے. آقا کریم نے امت کو عملی نمونہ دیا اپنا مبارک اسوہ دیا اپنی سیرت طیبہ یا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس لیے ہمیں اس طرف متوجہ ہو. یہ ہمارے پاس دوزخ سے آزادی کا اشرا آ رہا جہنم سے چھٹکارے کا اشرا آ رہا اور رب ذوالجلال جل وعلا کی رحمتوں عنایتوں کو حاصل کرنے کا عظیم موقع آ رہا ہے. اس گولڈن چانس کو اس سنہری موقع کو غنیمت سمجھیں. ہم سب کثرت سے عبادت کریں رب کی طرف رجوع کریں اپنے لیے دعا کریں اپنے احباب کے لیے دعا کریں
اعزہ کے لیے دعا کریں، اقارب کے لیے دعا کریں، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے جو اس وقت انتہائی مخدوش حالات کی طرف جا رہا، اس کے سیاسی معاشی استحکام کے لیے دعا کریں اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، ان کی نصرت و مدد کے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے ان کی نصرت و مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مختلف ادارے، مختلف جماعتیں، اس میں بالخصوص مدارس دینیہ، ان کا ابلاغ دین میں، اشاعت دین میں بہت بڑا حصہ۔ آپ دیکھیں کہ مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ مدارس دینیہ کے جو محترمین ہیں، مدارس دینیہ کے جو بنانے والے ہیں، جو سرپرستی کرنے والے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ الحمدللہ ہر گلی، ہر محلے میں، ہر جگہ اللہ کے فضل و احسان سے حفاظ کرام موجود ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں بھی سنا رہے ہیں، مسجد میں بھی سنایا جا رہا ہے، اور محلے میں 10 اور 20 گھروں میں لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے بچوں کے قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کر رہے ہیں، گھروں میں بھی قرآن سنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب برکات ہیں مدارس دینیہ کی۔ مدارس دینیہ والے قابل مبارکباد ہیں، اور آپ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ اس تعاون کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی گورنمنٹ اسکول کے اندر کوئی بھی حفظ کا ادارہ قائم نہیں ہے، وہ حافظ نہیں بناتے ہیں، وہ ایسا بندہ نہیں بناتے ہیں جو کھڑا ہو کر آپ کو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس کا پورا قرآن مجید فرقان حمید سنائے۔ یہ بناتے ہیں، یہ تیار کرتے ہیں تو مدارس دینیہ کرتے ہیں، بعض اسکول ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے نتائج بھی جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہیں۔ کچھ کے بہرحال قابل قدر ضرور ہیں، تو مدارس دینیہ قابل تحسین ہے، ان کے ساتھ معاملت کیجیے، اور اہل سنت والجماعت کی دیگر تنظیمات ہیں جو مختلف فلاحی دفاعی کام کرتی ہیں، وہ بھی آپ کے تعاون کے مستحقین ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس وقت ہم سب کے تعاون کے جو مستحق ہیں، مالی تعاون کے، وہ اہل غزہ اور اہل فلسطین، ان کے ساتھ تعاون کیجیے، جس قدر آپ کر سکتے ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اور اب مختلف تنظیمات اور تحریکات ایسی ہیں کہ جو اہل غزہ تک آپ کی امانت کو پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، ان ثقہ اور معتمد تنظیمات و تحریکات سے رابطہ کیجیے، اور کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مالی طور پر اہل غزہ کی جو معاملت کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں سب سے اولی ترجیح، سب سے مقدم اہل فلسطین اور اہل غزہ کی معاملت کو رکھنا چاہیے۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں اہل فلسطین کو، اہل غزہ کی یاد رکھیں۔ رب ذوالجلال ہمارے حکمرانوں کو، ارباب اقتدار کو، مسلم امہ کو اپنا صحیح کردار سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا، محمود غزنوی جیسا کردار ادا کرنے کی، اور عالم کفر کے مقابلے میں دشمنان دین کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طه و یاسین وما علیہ الا